الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم 21ویں سپارے کی سورہ روم کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت بھی بیان کی، قرآن کی حقانیت بھی بیان کی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے ان آیات میں فارس اور روم کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا ذکر کیا ہے، اس مقابلے کا ذکر کیا ہے۔ فارس یہ بھی کافر تھے، روم یہ بھی کافر تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا جو اہل فارس تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، جو اہل روم تھے وہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب تھے، لیکن آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ اب وہ مشرک ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا جوڑ ملتا تھا، اور روم یہ اہل کتاب تھے کہ اللہ نے ان میں نبی بھیجے، کتاب نازل کی، تو ان کا جوڑ مسلمانوں کے ساتھ ملتا تھا۔ کئی سارے معاملات میں مسلمان اور اہل روم مشترک تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ جب ان کی جنگ ہوئی تھی تو مشرکین مکہ کی چاہت یہ تھی کہ فارس جیت جائے، اور مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ نہیں روم جیت جائے، لیکن جب جنگ ہوئی تو فارس جیت گیا اور روم ہار گیا۔ جب روم ہار گیا تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عار دلانا شروع کی کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ روم جیت جائے گا، لیکن اللہ نے فارس کو جتلا دیا تو فارس جیت گیا۔ کیا انہوں نے اس سے فال نکالی کہ جس طرح فارس روم کے مقابلے میں جیت گیا ہے، ایک وقت آئے گا ہم بھی کیا ہے تمہارے مقابلے میں جیت جائیں گے، یہ فال نکالی۔ اللہ مسلمان کی کیا ہے بڑی لاج رکھتا ہے، اللہ مسلمان کی بڑی لاج رکھتا ہے اگر یہ مسلمان اللہ کی لاج رکھے۔ جس ٹائم یہ بات ہوئی تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے آیات نازل کر دی اور فرمایا کہ عن قریب روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیات اللہ نے بیان کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جس ٹائم پتہ چلا، یہ گئے مشرکین کے بازار میں اور وہاں جا کر زور سے نعرہ لگانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ روم فارس کے مقابلے میں جیت جائے گا۔ اور مشرکین مکہ نے سنا تو ان کا جو سردار تھا ابی بن خلف، اس نے جواب دیا، اس نے کہا چل چل جھوٹے، تجھے نظر نہیں آ رہا فارس جیت چکا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، جھوٹا تو ہے کہ میں تو قرآن کی حقانیت بیان کر رہا ہوں، قرآن نے آیات نازل کر کے ہمیں بتلا دی ہیں کہ عن قریب روم جیتنے والا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپس میں شرط لگ گئی۔ کیا شرط لگی؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر روم جیت گیا تو کیا ہے مجھے 10 اونٹ دے گا، اور کہا 3 سال کے اندر اندر روم جیت جائے گا۔ اور ابی بن خلف نے کہا کہ نہیں، اگر فارس جیت گیا تو پھر کیا ہے مجھے 10 اونٹ دے گا۔ یہ شرط لگ گئی، معاہدہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو معاہدہ تو تم نے کر لیا، لیکن 3 سال کی جو شرط لگائی یہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کہ میں نے تو 3 سال نہیں متعین کیے۔ قرآن کہتا ہے فی بضع سنین، بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 سے لے کر 7 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ اور ان کو جا کر بتاؤ کہ ہم معاہدہ کیا ہے بڑھاتے ہیں کہ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کا ہمارا معاہدہ ہے، اور اونٹ وہ 100 ہوں گے، اونٹ 100 ہوں گے، کہ اگر روم جیت جاتا ہے تو پھر مشرکین ہمیں 100 اونٹ دیں گے، اور اگر روم کیا ہے فارس جیت جاتا ہے تو ہم 100 اونٹ دیں گے۔ یہ ان کا معاہدہ طے ہو گیا۔ ابی بن خلف نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ
فتح اپنا ہجرت مکہ سے پہلے کا ہے۔ جس ٹائم مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو ابی بن خلف نے کہا کہ صدیق اکبر تو جا رہا ہے تو ہمیں کوئی پیچھے کفیل دے کر جا کہ اگر جو پیچھے ہم نے معاہدہ کیا ہے یہاں سے تو چلا جائے گا، اگر پیچھے سے معاہدے کے بارے میں کوئی گڑبڑ ہو تو پیچھے کفیل موجود ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو پیچھے اپنے کفیل بنا دیا تھا۔ فتح مکہ سے 5 سال پہلے دوبارہ روم اور فارس کی جنگ ہوئی اور اللہ رب العزت نے روم کو غالب کر دیا، اور مسلمانوں کی حقانیت اللہ نے واضح کر کے دکھائی کہ ہمیشہ اللہ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، سوال یہ کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ بھی اگر روم جیت جاتا ہے تو تم کیا ہے 100 اونٹ دو گے، فارس جیت جاتا ہے تو ہم 100 اونٹ دیں گے، اس کو کہتے ہیں جوا، یہ ہے قمار، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ابھی آپ معاہدہ کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ شرط لگاتے ہیں بھی یہ کام ہوگا تو میں یہ کر کے دوں گا، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہے یہ کرے گا، یہ تو معاہدہ ہے، یہ تو شرط ہے، یہ ناجائز ہے۔ جانبین سے اگر شرط ہو تو وہ ناجائز ہوا کرتی ہے، ایک جانب سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جانبین سے شرط تھی، یہ ناجائز تھی۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ حرام تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ 100 اونٹ کیوں لیے؟ نمبر 2، 100 اونٹ لینے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ بھئی ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تو حرام مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ واقعہ جوئے کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ ابھی تک یہ شراب کی حرمت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ جوئے کا حرمت بھی کیا ہے بیان کر دی تھی، ابھی تک جوئے کی حرمت بیان نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ حرام نہیں ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا السحت کہ یہ کیا ہے حرام مال ہے، اس کو صدقہ کر دو، پھر آپ نے اس کو حرام کیوں کہا؟ اگر یہ حرام مال نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، تو آپ نے اس کو السحت سین حاتا اس کا معنی ہوتا ہے حرام، پھر آپ نے اس کو حرام کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں سحت کا اطلاق جہاں حرام چیز پر ہوتا ہے وہاں ناپسندیدہ اور مکروہ چیز پر بھی ہوتا ہے، اور حدیث میں کئی جگہ پر اس کا استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ مال تھا۔ اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب کبھی بھی نہیں پی تھی، چاہے جائے کہ اسلام کے بعد کبھی شراب پی ہو، آپ نے اسی طرح اس کو ناپسند کیا کہ بھئی جس طرح صدیق اکبر نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، اس لیے صدیق کے شان کے یہ خلاف ہے کہ صدیق اس طرح کا مال کیا ہے وہ استعمال کرے، اور وہ بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کروا دیا۔ اس واقعے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کی مدد نصرت کا ذکر کیا کہ ہمیشہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، لیکن کب؟ جب مسلمان اللہ کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا بنصر اللہ، اللہ کیا ہے مدد کرنے والے ہیں، ینصر من یشاء مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا وعد اللہ، اللہ وعدہ کرنے والے ہیں، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور آگے ایک آیت آئی، کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ظاہری زندگی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ظاہری زندگی دیکھی جائے کیا مطلب؟ کاروباری آدمی ہے، بڑا لین دین کاروبار کرنا، معاملات جاننا، تجارت کرنا اچھا جانتا ہے، اور اگر زندگی کے اور معاملات کو دیکھیں تعمیراتی کام ہے، بڑے اچھے خوب طریقے سے مکان بنانا جانتا ہے، اور اپنے کام زندگی کے خوب کرنا جانتا ہے۔ کھیتی باڑی والا آدمی ہے، زمیندار کے خوب کیا ہے فن سے واقف ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو ظاہری زندگی ہے اس کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہے یہ، لیکن فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ آدمی تو دوسرے ملک سے اس دنیا میں ویزا لے کر آیا ہوا ہے۔ یہ آدمی تو دوسرے ملک سے، دوسرا ملک کون سا؟ آخرت، وہاں سے یہ ویزا لے کر آیا ہے، اور یہاں کیوں آیا ہے؟ بھئی یہاں سے میں نے مال کما کر آخرت میں جو دوسرا ملک ہے وہاں بھیجنا ہے جو میرا اصلی وطن ہے۔ جس طرح ایک آدمی یہاں آتا ہے اور چلا جاتا ہے باہر ملک میں، ہے پاکستانی، باہر رہ کر کام کاج کر رہا ہے، اور وہ پیسہ کما کر وہیں نہیں لگاتا، وہ واپس پیچھے اپنے ملک بھیجتا ہے، اپنے گھر بناتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، کیوں؟ میرا اصلی وطن وہ ہے۔ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ انسان بیچارہ اتنا غافل ہے کہ ظاہری دنیا کے اعمال سے تو بڑا خوب واقف ہے، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہوا پڑا ہے، جبکہ اس کا اصلی وطن یہ دنیا نہیں ہے، اور اصلی وطن اس کا آخرت ہے۔ اللہ کیا ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو اعلان سن لیں۔
ایک تو ماشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، آپ کی مسجد میں اعتکاف والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو چونکہ رات جگراتا ہوتا ہے، حضرات ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، تو دن میں فجر کے بعد سونے کا معمول ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی ساتھی مسجد بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن وہ برآمدے میں چلا جائے تاکہ ان حضرات کے حرام میں خلل نہ آئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ